बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं अपने चैनल शाज़ली जवाहिर पर अपने तमाम मुहिब्बीन, मुअतक़िदीन, मुतवस्सिलीन व मुरीदीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा मुबारक वजीफ़ा तालीम करने जा रहा हूँ। इसके बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं, ये जो वजीफ़ा कर लेता है वो टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि इस वजीफे में उस पाक ज़ात का नाम लिया जा रहा है जो बादशाह है, जो मददगार है और हर इज्जत का हकदार है। वो बेनियाज है, वो जिसको जितना चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, जहां चाहता है अता फरमाता है। उससे कोई पूछने वाला नहीं। और अक्सर मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ किया करता हूं कि कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता। अरे वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। वो मालिक है, वो बेनियाज है और वो जिसको चाहता है हर गम से आज़ाद फरमा देता है। दुनिया में भी वो खुशियां अता फरमाता है, आखिरत में भी खुशियां अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको रिज़्क अता फरमाता है। रिज़्क का मतलब सिर्फ माल नहीं होता, रिज़्क का मतलब सुकून भी होता है, रिज़्क का मतलब खुशियां भी होता है, रिज़्क का मतलब अच्छों की सोहबत भी होता है, रिज़्क का मतलब अच्छी आदात और सलाहियात भी होता है, रिज़्क का मतलब अच्छी औलाद भी है, रिज़्क का मतलब बेहतरीन इल्म भी है, रिज़्क का मतलब बेहतरीन मोहब्बत भी है और रिज़्क की आला तरीन किस्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जो मोहब्बतों में सबसे आला मोहब्बत है कि अल्लाह ने भी मोहब्बत की और तमाम आलम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। अल्लाह तबारक व ताला ने मोहब्बत में सबको सब कुछ अता कर दिया। बात कहीं और निकल जाएगी। मैं बात कर रहा था ऐसा नुस्खा तालीम करने का कि जो आपको हर गम से आज़ाद कर दे, यानी टेंशन फ्री हो जाए। इसके लिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि या समद, ए बेनियाज, ए बेनियाजी वाले। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफत है कि जो सबसे बाला सिफत है, जो कामिलो अकमल सिफत है। इसका मतलब यही है कि अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है, उसको किसी चीज़ की हाजत नहीं। तमाम जहान वाले उसी के मोहताज हैं। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताजी से भी आज़ाद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है, जैसे चाहता है अता करता है। तो ये या समदु की जो सिफत है, इसकी तजल्ली जिस पर होती है वो गमों से आज़ाद हो जाता है। तो इस मुबारक इसम पर जो रियाजत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहताजी से भी आज़ाद कर देता है, गमों से भी आज़ाद कर देता है, बीमारियों से भी आज़ाद कर देता है और हर तरह की परेशानी से, उलझन से अल्लाह तबारक व तआला उसको आज़ाद कर देता है। यहाँ तक कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसको अमन और सलामती अता फरमाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, जो कोई इस पर रियाजत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे साहिब कश्फ भी बना देता है, उसकी ज़बान को सैफुज़ ज़बान भी बना देता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी मोहब्बत अता फरमाता है। दुनियादार तो जैसे कहते हैं ना, वो लगे दम मिटे गम, कि वो दुनियावी नशा कर रहे होते हैं कि दम लगता है तो वो बस गम से आज़ाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर इश्क़ हकीकी की बात है।
محبت حقیقی کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کو عطا ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر غم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ جب نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا لطف عطا فرماتا ہے کہ دنیا کے تمام غم بھول جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ہمارے آقا مولا کائنات، آپ کے جب پیر مبارک پر تیر لگ گیا تھا جو نکل نہیں رہا تھا اور شدید تکلیف تھی، آپ نے فرمایا جب میں نماز میں ہوں تو یہ تیر نکال دینا، ایسا روایتوں میں ملتا ہے۔ تو وہ کیسی نماز تھی؟ وہ نماز وہ عشق حقیقی کی نماز تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس اسم کی برکت سے ایسی محبت کاملہ عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر غم سے بری ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یا صمدو، یہ آپ اگر چاہیں کہ آپ صاحب کشف ہو جائیں، سیف الزبان ہوں، ہر غم سے بے نیاز ہوں، تو روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ 1000 مرتبہ جو شخص پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کو تمام برکتیں اس اسم کی عطا ہوتی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بے نیاز ہونے کا باقاعدہ عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 7000 مرتبہ یا صمدو روز پڑھنے کی عادت بنا لے۔ جب وہ اس کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ دنیا کے دھندوں سے آزاد ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالی پوری فرماتا ہے، اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہتی، اس کو مالی ضروریات جتنی بھی درپیش ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا غیب سے انتظام فرما دیتا ہے، وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ بے نیازی کا جو مطلب ہے یہ مخلوق سے بے نیاز ہونے کا ہے۔ اس کو کوئی غم، کوئی خوف، کوئی حاجت نہیں بچتی۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ایسی بے نیازی عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی رزق ایسا عطا فرماتا ہے کہ بھوک و افلاس محتاجی سے اس کو غنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس کو مخلوق سے بے نیاز کرے گا تو اس کو کسی کے تابع رہنے کی ضرورت نہیں رہے گی، سب اس کے تابع ہو جائیں گے۔ جو کسی کا محتاج نہیں ہوگا، دنیا اس کی محتاج ہوگی۔ اور اگر کسی کو بری عادت سے چھڑانا ہو تو اس کو چاہیے کہ یا صمدو اس طریقے سے پڑھ لیں کہ جس شخص کو کی بری عادتیں چھڑوانا ہیں اس کے نام کے اعداد علم ابجد سے نکال لیں۔ علم ابجد سے نکالنے کے لیے اب وہ جب ہم کبھی ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو میسیجز آتے ہیں کہ نام کے اعداد نکال کے دے دیں، تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھوڑا سا، اور اگر کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بیڈ کمنٹس رہتے ہیں، بڑا دل دکھتا ہے۔ خیر لیکن اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ پاک سب کو عقل سلیم بھی عطا فرمائے۔ خیر اس کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو، خود سے سارے کام کرنا بہت آسان ہو جائیں گے۔ جیسے اینڈرائیڈ موبائل ہے، اس میں آپ پلے سٹور میں جا کر آپ علم اعداد کیلکولیٹر یا ابجد کیلکولیٹر لکھیں گے تو کوئی بھی اچھا کیلکولیٹر آپ سامنے رکھیں، اس کے اوپر آپ نام ٹائپ کریں گے نا، ٹائپ کی جگہ آ جائے گی، جیسے میسج ٹائپ کرتے ہیں ایسے آپ اپنا نام لکھیں گے تو نیچے وہ اعداد دے دے گا کہ یہ اعداد بنتے ہیں۔ تو کسی کے اعداد نکال کر اس اعداد کے مطابق یا صمدو یا صمدو یا صمدو، یہ اس کی اعداد کے مطابق، جیسے بچے کئی ہوتے ہیں کہ جن کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بری عادات میں پڑ جاتے ہیں، نشے میں پڑ گئے یا کسی ایسے کام میں پڑ گئے کہ جو اچھا نہیں ہے، یا بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو بری عادت چھڑانے کے لیے
یہاں تک کہ موبائل کی عادت بھی چھڑانے کے لیے یا صمدو پڑھا جا سکتا ہے نام کے اعداد کے مطابق۔ اور نام کے اعداد بزرگ اکثر فرماتے ہیں کہ نام اور والدہ کا نام ایک ساتھ نکال لیا جائے، جیسے احمد بن فاطمہ، تو اب احمد بن فاطمہ آپ لکھیں گے، اس کے اعداد نکال دیں گے۔ ویسے تو اعداد نکالنے کا طریقہ ہم نے دیوان بسم اللہ کے تیسرے یا چوتھے سبق میں بیان کیا تھا، وہ آپ لکھ کر بھی اس کے اعداد نکال سکتے ہیں۔ میں نے پورا پہاڑا بتایا تھا، ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافز، قرشت، ثقزہ، دضا۔ تو یہ آپ کو اس میں اعداد ابجد کے نکالنے کا جو میں نے طریقہ بتایا تھا، آپ خود سے مینول بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو بہت آسان طریقہ آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ آپ کسی کی بری عادت چھڑانے کے لیے بھی یا صمدو اس کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، وقت کون سا ہوگا؟ وقت جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں۔ بری عادت کو چھڑانے کے لیے ظہر کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں بے نیازی کا، یہ عشاء کے بعد کیا جاتا ہے کہ دن بھر روزی کو تلاش کیا جائے اور رات میں روزی کو عطا کرنے والے کو تلاش کیا جائے۔ مطلب رزق کی تلاش دن میں، رازق کی تلاش رات میں۔ جب رازق مل جاتا ہے تو پھر پوری دنیا ہماری ہے، پھر سارا راج ہمارا ہے، بادشاہت ہماری ہے، کیونکہ بادشاہ جب ہمارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور دل سے ذکر جب ہم کریں گے ہماری زبان بھی پاک ہوگی، دل بھی پاک ہوگا، ہمارا ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا، اور جب باطن پاک ہو جائے گا تو پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص صاحب کشف بھی ہوگا اور وہ زبان سیف الزبان بھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔